السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل حافظ شان ریئیکشن کو بھی سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا مائی کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے اتنی بڑی بڑی گالیاں نکالی اور کہنے لگی مکے میں جادوگر آ گیا، میرے گھر میں جادو پھیل گیا، میری نوح مسلمان ہو گئی، میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، اس نبی کے جال میں پھنس گیا، میں تو اس کے جادو سے بچ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فلانے دیہات میں چلی ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی کمزوروں کا سامان اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں، جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث بننے کے لیے میں آیا ہوں، یہ سامان مجھے دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ گٹڑی اٹھا لی اور بوڑھی مائی کے پیچھے پیچھے چل دی ہے۔ اس نے اپنی منزل مقصود تک جہاں جانا تھا راستے میں ہزاروں لاکھوں گالیاں بکی۔ میرے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، میرے گھر میں دین نیا پھیلا دیا، جادو پھیلا دیا، نئی نئی چیزیں آ گئی، پرانا دین ختم کر دیا، میرے گھر کی رسوائی ہو گئی، میں اپنا ایمان بچانے کے لیے آئی ہوں۔ جہاں بڑھیا مائی نے جانا تھا منزل مقصود پہ پہنچ گئی، ٹھکانے پہ پہنچ گئی، سامان نیچے اتروا کر حضور کو پلہ پھیلا کر جھولی پھیلا کے دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی او میرے بیٹا، جیسے اس جادوگر سے میں بچ کے آ گئی ہوں، جیسے اس دین نئے پھیلانے والے سے میں بچ کر آ گئی ہوں، میرا دین بچ گیا، میرا ایمان بچ گیا، میری دعا ہے اللہ کرے تو بھی بچ جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو، جو تیری گٹھڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے، جو تیری ساتھ آیا ہے، جسے جادوگر کہتی ہو، جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو، وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ اٹھ کھڑی ہوئی، حضرت کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی اگر تو وہ نبی ہے تو میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پکار اٹھی، کلمہ پکار اٹھی، بڑھیا نے اسلام قبول کر لیا۔ آج کہاں یہ چیزیں ملیں گی؟ اور اگر آپ لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو صرف مولویوں کے لیے، جی اخلاق مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، کردار مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، پاک دامنی مولویوں کے اندر ہونی چاہیے، سچائی اور سچ بولنا صرف مولویوں کے لیے ہونا چاہیے، باقی لوگ سارے ہی لانتی ہو کے مرنے چاہیے جھوٹ بول بول کے۔ صرف مولویوں کے لیے اور خدا کا دروازہ تو سب کے لیے برابر ہے۔ یہ تمہیں کس نے تعلیم دی کہ سچ بولے تو مولوی، اور حلال کھائے تو مولوی، اور پاک دامن رہے تو مولوی، زنا سے بچے تو مولوی، قتل سے بچے، تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے۔ یہ ایک ذہن ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ جی ہم تو عوام ہیں، ہمارا کیا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بادشاہ کے لیے، وزیر کے لیے، پیر اور فقیر کے لیے، ایک مزدور اور ایک عام آدمی کے لیے، سب کے لیے اللہ کا دین برابر ہے۔ اس میں کسی کی لحاظ نہیں کہ بھئی اس کا تو یوں کر دیا جائے چلو کوئی بات نہیں، وہاں کوئی بات نہیں تو مسئلہ ہی نہیں۔ جتنے سانس لے رہے ہو، جتنے بھی سانس آ جا رہے ہیں، تمام ایک ایک سانس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھو، تیاری رکھو ہر وقت، جب بلاوا آئے کہ میں جی تیار ہوں۔ اللہ والوں نے یہی تو تربیت کی۔ تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے، فنکاروں اور ٹھگوں کے قریب جاتے ہو، نیک بندوں کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ تمہاری خوشامد کرے گا، نہ تمہارا وہاں جی لگے گا۔
चापलूसी करेगा लफंगा आदमी, चमचागिरी करेगा नकम्मा आदमी। अगर किसी को दीन ईमान अपना बनाना है तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अल्लाह की हिदायत किसी के पीछे दौड़ी नहीं फिरती, अल्लाह की हिदायत को आदमी को खुद तलाश करना पड़ेगा। खुदा का जहन्नुम और खुदा की जन्नत दोनों चीजें उसने बना दी और ऐलान कर दिया, फमन शाह फलयुमिन वमन शाह फलयकफुर। जिसका दिल चाहे ईमान अपनाओ, जिसका दिल चाहे कुफर अपनाओ। खुदा की खुदाई में कोई फर्क नहीं आता। सारी दुनिया अगर कुफर से भर जाए तो खुदा की शान में एक जर्रा बराबर फर्क नहीं आता। और सारी दुनिया अगर पारसार मुत्तकी परहेजगारों की बन जाए तो खुदा की शान में कोई इजाफा नहीं होता। ये तो बंदा जो कुछ भी करता है अपने लिए करता है। बाजार में जाओ, जिसके पल्ले पैसा हो वो जो चाहे सौदा खरीद ले, बस यही बात है। कयामत में बाजार लगेगा, जिसके पास नेकियां होगी जन्नत मिलेगी, वरना लानत के दरिया में डूब कर जहन्नुम में जाएगा। कोई किसी को नहीं बुला सकता। फरमाया उलाइका अल्लज़ीना इश्तरबुद ज़लालता बिल हुदा। फरमाया ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही हिदायत के बदले खरीद ली। अल्लाह ताला ने हिदायत दी, कुरान दिया, ईमान दिया, दीन दिया, इस्लाम दिया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत मिली, मोहब्बत मिली, अल्लाह के पाक पैगंबर ने सब कुछ हवाले कर दिया और आज उसके बदले में गुमराही खरीद ली। कुरान ऐलान करता उलाइका अल्लज़ीना इश्तरबुद ज़लालता बिल हुदा। ये है वो लोग जिन्होंने गुमराही के बदले हिदायत के बदले गुमराही खरीदी। और कुरान के अल्फाज तो सुनो, खुदा तुम्हें नसीब करे। किस वक्त खरीदी? फरमाया फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। हिदायत मिलने के बाद, मुसलमान के घर में पैदा होने के बाद, मुसलमान कहलाने के बाद, ईमानदार कहलाने के बाद इतनी बदअमली, इतनी बदतमीजी, इतना गुनाह किया कि मरते वक्त उधर दम निकला, उधर जहन्नुम में फेंक दिया गया। एक सहाबी ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमाया अर्ज किया कयामत कब आएगी? कयामत कब आएगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये पूछना भी सहाबी के बस की बात थी। और अल्लाह के नबी ने पता फिर क्या जवाब दिया? फरमाया कयामत का जो पूछ रहे हो क्या तैयारी कर रखी है? यानी ये नहीं फरमाया कि फला दिन फला वक्त ये, और किसी ने पूछ जो लिया मता सा काली कमली वाले कयामत कब आएगी? फरमाया क्यों, क्या तैयारी कर रखी है? क्या तैयारी कर रखी है? पूछ जो रहे हो। वो भी शागिर्द काली कमली वाले का था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछ तो बैठा, मुरीद हुजूर का है, मुक्तदी हुजूर का है, दीदार पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करता है। फौरन संभला, उसने पूछा ना कयामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने जलाल में फरमाया क्या तैयारी कर रखी है? क्या सारे कौन है सुभान अल्लाह। साहबी ऐसा संभला तो कहने लगा आका मेरे पास तेरी मोहब्बत के सिवा और क्या है? अल्लाह अल्लाह, क्या जवाब दिया? कहता आका मेरे पास तेरी मोहब्बत के सिवा और क्या है? मेरे पास तेरी मोहब्बत के सिवा क्या है? क्या खूबसूरत जवाब। तुम जैसा होता तो कई रोजों का सहारा लगाता, कोई नमाजों की बात करके खो देता, कोई सखावत की बात करके खो देता। क्या जवाब दिया है साहबी ने? तुम्हारे मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया होगा सारी उम्र में। कहता काली कमली वाले मेरे पल्ले तेरी मोहब्बत के सिवा और क्या है? सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज सुने मुस्कुरा दिया। तो आज हमारे पल्ले क्या तैयारी? रात दिन कुरान कहता है तैयारी करो तैयारी करो, वक्त आया वक्त आया, आया वक्त, कयामत आई, मौत आया वक्त, लेकिन फिर भी कोई तैयारी नहीं।
इसलिए कुरान करीम ललकार ललकार के कहता है कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा है, समझ लो। सुबह आई कि ना आई, शाम आई कि ना आई, आया वक्त। कुरान करीम ने हर मुमकिन तरीके से मुसलमानों की तमाम जिंदगी के शोबाजात को पूरा करने के लिए लाहे अमल दिया। मैं एक रुख आपको आज देना चाहता था, और वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के सामने किस किस्म के नमूने नहीं रखे। अखलाक और किरदार में से कौन सी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ी। हम अपना पेट पहले भरते हैं, दूसरे के लिए अगर सोचते भी हैं तो वो भी बाद में। यहां मामला कुछ और है। ग़ज़वा खंदक का जमाना है, मुसलमानों पे बड़ी तंगी और बड़ी परेशानी का वक्त है। यहाँ तक कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने देखा। एक सहाबी आपके सामने हुजूर के सामने आया और उसने अपना कुर्ता अपने पेट से उठाया। उसने भूख की वजह से अपने पेट पे एक पत्थर बांधा हुआ था। सहाबा किराम देख रहे थे। उसके देखते देखते इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों से जब अपना कुर्ता उठाया, सहाबा किराम की आंखों ने देखा हुजूर के पेट पे दो पत्थर बंधे हुए थे। आज कितना खाते हो फिर भी ना शुक्री, कितना पीते हो फिर भी ना शुक्री, कितना कुछ खाने को मिल रहा है फिर भी ना शुक्री, कुछ नहीं कुछ नहीं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा, ये हालत देखी, रह न सका। सहाबी फौरन दौड़ा और दौड़ा दौड़ा घर गया। घर बीवी को जाके कहने लगा गजब हो गया, तमाही हो गई, कमाल ही हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी भूख है, इतना फाका है कि आपने अपने पेट मुबारक पे दो पत्थर बांधे। दो पेट पर पत्थर बांधे हुजूर पाक। बीवी कहने लगी जल्दी जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कराओ, हम खाना खिलाएंगे। ये 2 शेर हो 1.5 शेर हो, ये जौ है, ये बकरी का बच्चा है, हम इसे ज़िबा करते हैं, बहुत जल्दी तैयार करते हैं, मैं इनको पीसती हूं और तुम जाओ जाके दावत का क्या। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आए। चूंकि खाने की मिकदार, आटे की मिकदार बड़ी थोड़ी थी, हुजूर के कान को मुंह लगा करके हज़रत जाबिर ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो आप और एक ये सहाबी जिसने पेट पे पत्थर बांध रखा है, और अगर आपके इल्म में हो 1-2 और ऐसा ही जो ज्यादा भूखा हो, मेरे घर में दावत है, चलो। आप लोगों का खाना मेरे यहाँ है। एक तो आप और एक ये जो हमने देखा पेट में बकरी पत्थर बांधे फिर रहा है, कमर सीधी नहीं हो सकती, और एक आधा और इसी किस्म का जो ज्यादा तंग हो रहा हो। जाबिर ने तो इतनी बात कही, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े पत्थर पे खड़े हो गए और ऐलान कर दिया तमाम का तमाम लश्कर चले, सबकी जाबिर की घर दावत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे का सारा लश्कर चले, सारी फौज। जाबिर भी हैरान, बल्कि ऐलान कर दिया चलो सारा मदीना चले। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं तो खड़े थे, बस कदमों के नीचे से जमीन निकल गई कि ये क्या बना। खाना तो 2-3-4 आदमियों का मुश्किल बनेगा, ये 12,000 से ज्यादा बड़ा लश्कर है और आपने सबको ऐलान कर दिया, अब क्या बनेगा। सबको ऐलान कर दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जाबिर, हजरत जाबिर दौड़े दौड़े परेशानी के आलम में घर गए। घरवाली को कहने लगे कि काम खराब हो गया। बीवी कहने लगी क्यों।
انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کی بندی ایک تو حضرت کی دعوت کی تھی اور ایک وہ دوسرا جو پیٹ پتھر باندھے ہوئے آیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دو اور اسی طرح کا جو زیادہ تنگ ہو رہا وہ دعوت ہے۔ حضور نے تو سارے لشکر کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر دیتی ہیں جو مردوں کو نہیں آتی، مگر وہ اس زمانے میں عورتیں بھی کہاں، اب تو تلی لگانے والی تو ہیں، ماچس لگانے والی، جلتی پہ تیل چھڑکنے والی ہیں۔ تو کوئی مرد ہے وہ اتنی بات کہے گیا تو بیٹھا سنتا رہا تاکہ اس کو کوئی جلدی قتل کرے تو میں رنگڑ بنوں، بازار میں پھروں، دیر نہیں لگاتی آگ لگاتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے، ایک بات بتاؤ، حضور کی کان مبارک میں آپ نے اپنے کھانے کی مقدار بتائی کہ نہیں؟ تم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی کھانا بتایا تھا کہ ہاں میں نے تو بتا دیا تھا کہ تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ میں نے بتا دیا تھا۔ پھر کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہوں اور میں پریشان کیوں ہوں، لانے والا جانے کھلانے والا جانے۔ سبحان اللہ، لانے والا جانے کھلانے والا جانے۔ حضور کی ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے اس میں؟ بس دعوت ہم نے تو حضور کی دعوت کی اور حضور نے سارے لشکر کی ہم نے تو نہیں کی نا۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت فرمائی ہے اور وہ خود ہی جانے اور ان کا خدا جانے۔ آپ تشریف لے آئے، کھانے کی مقدار کا تو پتا تھا، آپ نے فرمایا کہ وہ ہنڈیا جو ہے اس کو کھولنا مت، اور وہ جو آٹا ہے جب تک میں نہ آؤں پکانا شروع مت کیجو۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک آٹے میں بھی ملا دیا اور ہنڈیا میں بھی ڈال دیا، اس کے بعد پکانا اور کھلانا شروع کیا گیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے 12,000 کا لشکر بھی کھا گیا، کھانا جتنا تھا اتنا ہی باقی۔ سبحان اللہ، سارے کا سارا لشکر کھا گیا، سارا مدینہ کھا گیا۔ اب یہاں سے یہ ہمارے زمانے کے جو مردوں کے کفن اتارنے والے لوگ ہیں وہ ختم کا ثبوت نکالتے ہیں یہاں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم دیا تو 12,000 آدمیوں نے کھا لیا۔ چلو ہم بھی مانتے ہیں آج یہ ختم دے کر ایک کا کھانا دو کو تو کھلا کے دکھائے۔ ارے وہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور وہ تو آپ کے لعاب مبارک کی برکت ہے، آپ کی دعا کی برکت ہے۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمہیں کس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے کھانے پہ بیٹھ کر ختم پڑا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے معجزہ، یہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور اللہ پاک نے نبی کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں معجزات کا اظہار فرمایا۔ بے شک معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں سے غلط چیزوں کا اجرا کرنا آگے آپ لوگوں نے سنے ہوں، اور پھر وہ ختم ہو گئے، پھر حضور تشریف لائے اور انہوں نے ان دونوں بچوں کو مردوں کو چھپا کے رکھ دیا۔ جب بچوں کو لایا گیا تو مردے تھے، حضور نے بچوں کو فرمایا تم زندہ ہو جاؤ، وہ کہنے لگے جب تک ہماری بکری کا بچہ زندہ نہ ہو ہم زندہ نہیں ہوتے۔ وہ ہڈیاں جوڑی، حضور نے بکری زندہ کری جب وہ بچے کھڑے ہوئے۔ قرآن پھانسی دیتا ہے، افسانہ بنا کر پیش کرو نا وہ بڑا جلدی مانتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن کریم نے اسی جنگ میں اسی جہاد میں ایک واقعہ پیش فرما دیا۔ سبحان اللہ، اس واقعے سے پہلے پتہ کیا ہوا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، کافروں کا ایک بہت بڑا بہادر پہلوان مارا گیا۔ سبحان یہ جو غزوہ خندق ہے جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے اس کا، ویسے کوئی بات بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ یعنی یوں سمجھو اب میں سورت احزاب کے تیسرے رکوع کا آخری آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور یہ اتنا مشکل وقت پڑا تھا صحابہ پہ، ایک تو گرمی سخت تھی،
اور چاروں طرف سے جن یہودیوں نے عہد و پیمان کر رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بدعہدی کر دی، وہ سارے کے سارے صحابہ پہ یکدم ٹوٹ پڑے. صحابہ بیچ میں آ گئے میدان میں، نہ پانی نہ کھانا نہ روٹی نہ جوتی نہ کپڑا نہ اسلحہ نہ لینا نہ دینا، بلکہ یوں لکھا علماء نے کئی کئی دن ہو گئے پانی کی بوند نہ ملی، اللہ بون نہ ملی پانی کی. اور صحابہ گھاس کھا کھا کر کے گر گئے اور شہید پہ شہید ہو گئے. بے شک. لیکن قربان جاؤں، یہ قرآن اللہ کا تمہارے سامنے آج بھی موجود ہے، اسے پڑھ کے دیکھو. کبھی کسی صحابی نے ایسے وقت میں بھی یہ بات نہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یوں بھی تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی پہلے کچھ تیاری تو کیا کرو، یوں ہی خام خواہ کے مرا دیتے ہو بندے، پہلے موقع تو دیکھا کریں آپ ہو کیا رہا ہے، یوں ہی لوگ بھوکے پیاسے مر گئے. نہیں، اتنی ثابت قدمی اور اتنا ایمان تھا، اتنا جذبہ تھا، حضور کی ذات پر اتنا یقین تھا صحابہ کو کہ آج اس دنیا میں جتنا یقین ایک صحابی کو تھا، اربوں خربوں مسلمان مل کر بھی ایک صحابی کے برابر یقین پیدا نہیں کر سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اللہ اکبر. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور پروانوں اور مستانوں کے ہاتھوں کافروں کا ایک بہادر پہلوان مارا گیا اور لاش تھی مسلمانوں کے پاس، تو وہ کافر کہنے لگے کہ تم ہمارے بہادر کی لاش دے دو، ہم تمہیں 10,000 روپیہ دیں گے. اب ان کے پاس تو روپے کی کمی نہیں تھی، اور یہ مسکین بھوکے اور فاقے سے اگر یہ یوں کہتے کہ نہیں بھی ہم تو 20,000 لیں گے تو وہ دے دیتے، ان کے پاس کمی نہیں تھی. اور انہیں ضرورت تھی، کپڑا لے لیتے، کھانا لے لیتے، پریشانی دور کر لیتے، جنگ کا سامان بنا لیتے. مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی کہ 10,000 روپیہ ہم دیتے ہیں، ہمارے بہادر کی لاش دے دو، حضور نے فرما دیا جاؤ اپنے بہادر کی لاش مفت میں لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں، مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. سبحان اللہ. ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. فرمایا میرے نبی اب آپ اطمینان رکھیں، کوئی ضرورت نہیں، اب میں تیرا خدا خود ان سے جنگ کروں گا، اب میں لڑوں گا ان سے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی کہ ایک آدمی یا 2 آدمیوں کا کھانا اللہ تعالیٰ نے 12,000 کو کھلایا. سبحان اللہ. 2 آدمیوں کا کھانا. تو ان چیزوں سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے. اور حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تو اتنے معجزات اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ ہم سب کی زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر سرکار کے معجزات ختم نہیں ہو سکتے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سرکار کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا تھا، بھوک نے مجھے اٹھنے نہ دیا، مجھے اتنی بھوک لگی، کئی دن کا فاقہ ہو گیا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. تو میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے کا بہانہ بنا کے بلایا کہ شاید یہی مجھے اپنے ساتھ لے چلیں. تو وہ بھی مسئلے کا جواب دے کر چلے گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا یقین ہوا کہ ان کے گھر بھی کچھ نہیں. پھر میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ یا قرآن کی آیت پوچھنے کے بہانے متوجہ کیا، وہ بھی وہ جو چیز میں نے پوچھی تھی بتا کے چلے گئے. غالباً ان کے یہاں بھی فاقہ ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے حضور کو اپنی طرف متوجہ کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور مسکرائے اور میرا مطلب سمجھ گئے، میرا مطلب سمجھ گئے، اشارہ کیا میرے ساتھ ساتھ، میرے پیچھے پیچھے آ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا آیا، آپ اپنے دولت قضا پر تشریف لائے، اپنے گھر میں تشریف لائے، آپ نے گھر میں داخل ہو کر کے فرمایا کچھ کھانے کا پینے کا کوئی ہے گھر میں کوئی چیز؟
جواب ملا ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے، ہدیہ آیا کہیں سے، آپ کے لیے ہدیہ دیا کسی نے، دودھ کا پیالہ منگوا لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ لے میرا دو لگ گیا، کام بن گیا، مجھے ہی فرمائیں گے پی لے، رج کے پیوں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ وہ جو مسجد نبوی میں 70-80 صحابہ صفا طالب علم ہے نا، کہ جی ساروں کو بلا کے لا، ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی کھٹکی کہ ایک دودھ کا پیالہ یہ تو میرے جوگا ہی تھا، وہ 70-80 کیا کریں گے یہاں کے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں اٹھ کے چلا تو مجھے پھر واپس بلایا، فرمایا ابو ہریرہ مدینے کی گلی میں آنے میں جانے میں جو بھی راستے میں ملے اسی کو کہہ دے کہ حضور کے گھر دعوت ہے۔ سبحان اللہ جو بھی میرے ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں اقرار بھی میں نے کرنا ہی تھا کہ جی ہاں کہوں گا، پر دل میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہے تو ایک ہی پیالہ، پیالہ تو ایک ہی ہے۔ تم جیسا اگر کوئی وہاں ہوتا نا جو گلی میں ملتا اس کو کہتے آج کے دن ادھر کوئی نہ آوے۔ وہ تو صحابہ تھے نا، اشاروں پہ جان دیتے تھے، راستے میں جو بھی ملا، دکاندار ملا ویسا ملا، سب کو کہہ دیا، واپسی میں جو ملا ہاں لشکر اکٹھا ہو۔ سب بیٹھ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب میں نے دل میں ایک پروگرام بنایا، مجھے عادت شریفہ کا پتہ تھا کہ دائیں طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے کوئی چیز تقسیم کرنا یا کھلانا یا پلانا، میں نے دل میں پروگرام بنایا کہ دائیں طرف شروع میں بیٹھ جاؤں گا، آگے بچے یا نہ بچے میں تو دو لگاؤں گا نا اپنا پہلے، میرا نمبر تو لگ ہی جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کمال ہوگی میری حیرانگی کی کہ جب میں جڑ کے بیٹھا نا کہ اب میرے سے شروع ہوگا، آپ نے مجھے اشارہ کر کے بلایا اور فرمایا ابو ہریرہ کھڑا ہو کے سب کو پلا۔ سبحان اللہ، ابو ہریرہ کھڑا ہو کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری تسلی ہو گئی کہ بس اب تو مجھے مل گیا اور میرا نمبر بعد میں ہی آ رہا، کیسے بچے گا۔ اللہ غنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دائیں طرف سے شروع کیا، سینکڑوں سے زیادہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے رج رج کے پیا، رج رج کے پیا، سیر ہو کے پیا، سارا لشکر پی کے چلا گیا۔ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے ابو ہریرہ اب تو باقی اور میں باقی۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے عرض کیا میرے آقا آپ نے بھی تو نوش نہیں فرمایا، آپ پہلے پیے۔ فرمایا نہیں میں نبی ہوں، ساری امت کو پلا کے پھر پیوں گا۔ سبحان اللہ، ساری امت کو پلا کر پھر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 3 سانس لے کر کے لمبا لمبا سانس لے کر میں نے رج رج کے پیا اور پیالے میں جھانک بھی رہا تھا۔ ابو ہریرہ کہتا ہے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، ایک قطرہ بھی کم نہیں۔ اور یہ الفاظ سن کر آج لکھ کر لے جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب کو پلانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، نوش فرمایا۔ یعنی آج اتنے لوگوں کا جھوٹا کون پیتا ہے؟ کسی افسر کو تو پلا کے دیکھنا، چلو افسر تو دنیا دار ہیں، کسی ماننے ہوئے پیر کو تو پہلے سارے مرید۔ دوستو اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل حافظ شاہ ریئیکشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔